فرانس کے صدارتی محل سے پرانا مکین رخصت، نیا مکین آ گیا۔ نومنتخب صدر ایمینوئل میکرون نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ 39 سالہ ایمینوئل فرانس کے کم عمر ترین صدر ہیں۔ اور ڈومینیکا ٹیسٹ میں آج تاریخ بدلے گی یا نہیں؟ پاکستان کو سیریز کی تاریخی فتح کے لیے آج 9 وکٹیں اور ویسٹ انڈیز کو جیت کی روایت برقرار رکھنے کے لیے 297 رنز درکار۔ کیریئر کے آخری میچ میں مصباح الحق اور یونس خان کو شاندار خراج تحسین پیش۔ اگر آپ ڈی ایم ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ایڈورٹائزنگ کرانا چاہتے ہیں تو بہترین ایڈورٹائزنگ پیکیجز کے لیے ہمارے سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔ 0161 6695 887 0161 839 6638۔ پانی کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ بی کائن فاؤنڈیشن نے پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں واٹر پمپس کے ذریعے غربا اور مساکین کی پیاس بجھانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی عطیہ کی ہوئی رقم کسی کی زندگی بچانے کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اپنے عطیات، صدقات و خیرات کی رقم بی کائن فاؤنڈیشن کو دیجیے۔ 150 پاؤنڈ کے عوض پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں واٹر پمپ لگوانے کا انتظام کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ Blockwise Estates Limited, commercial and residential property letting and management specialists. Blockwise Estate Limited آپ کی کمرشل اور ریزیڈینشیل پراپرٹی نہ صرف رینٹ کرتا ہے بلکہ اس کی بہترین مینجمنٹ بھی کرتا ہے تاکہ آپ کو ملے ہر مہینے ایک سٹیڈی رینٹل انکم۔ بلاک وائز اسٹیٹ لمیٹڈ کے پاس انویسٹرز اور بائرز موجود ہیں جو فوری طور پر آپ کی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پلاننگ اپیل میں مشکلات ہیں تو ہمارے پلاننگ کنسلٹنٹ آپ کی مشکلات دور کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ بلاک وائز اسٹیٹس لمیٹڈ۔ السلام علیکم، پروگرام آج کی بات اور میں ہوں مظہر بخاری۔ آج ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے میرے مہمان ممتاز پارلیمنٹیرین، 1988 سے ممبر صوبائی اسمبلی، آج میرے ساتھ ہیں۔ ضلع گجرات سے ان کا تعلق ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سیاسی پارٹی، جناب میاں طارق محمود صاحب۔ میاں صاحب ویلکم کہتا ہوں جی آپ کو پروگرام آج کی بات میں۔ میاں صاحب، سب سے پہلے تو ظاہر ہے جو گجرات کے لوگ ہیں وہ تو آپ کو جانتے ہیں، اور بھی جو لوگ پنجاب کی پالیٹکس سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی پتہ چل سکے۔ 1988 سے آپ نے پارلیمنٹیرین سیاست کا آغاز کیا جی ضلع گجرات سے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں آپ کی جو کانسٹیچوئنسی ہے تو وہاں پہ خاندانوں کی سیاست تھی، مطلب ایک طرف چیلیاں والا خاندان، ایک طرف کولیاں والا خاندان، اور یہ وہ خاندان تھے جن کا ایک وہ دیکھا جائے تو 1947 سے ایک تسلط چلا آ رہا تھا سیاست پہ۔ آپ کو کہاں سے گیپ ملا کہ آپ ان میں سے نکل کے اور ایک دم عوام کے سامنے آ گئے؟ بس وہ جب میں نے الیکشن پہلا لڑا نا تو اس وقت میرے جو اشتہار تھے نا ان کے اوپر لکھا ہوا تھا وقت کی آواز میاں طارق، وقت کی آواز میاں طارق۔ تو سوال یہ ہے کہ وقت جو ہے نا وہ بڑا کچھ سکھاتا ہے اور حالات بھی بڑا کچھ سکھاتے ہیں، اور نیسیسری از دی مدر آف انوینشن۔
ضرور لحاظ کی ماں ہے. سر ہوتا یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مطلب ہمارے ضلع میں صرف یہ آپ کا علاقہ تھا جہاں پہ جاگیردارانہ سیاست تھی، ورنہ اگر ہم تحصیل گجرات میں چلے جائیں یا دوسرے علاقوں میں یہ خاندانی سیاست نہیں تھی. ظاہر خاندان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ چودھری ظاہر شہید کے بعد ان کی خاندانی سیاست شروع ہوئی، لیکن یہ خاندان ایسے تھے کہ جن کا ایک لمبا سلسلہ ہے ان کی سیاست کا. آپ میں یہ جرأت کہاں سے آئی؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی بندے میں کہاں سے آئی کہ آپ نے سمجھا کہ آپ یہ خاندانی سیاست کو آپ ٹکر دے سکتے ہیں؟ اس الیکشن میں جو سب سے پہلا میں نے الیکشن لڑا تھا وہ 1985 میں لڑا تھا. اس وقت میاں افضل یات جو ہمارے حلقے کے ایم پی تھے وہ ان اپوز ہو رہے تھے اور کوئی بندہ ان کے مقابلے میں نہیں ہو تھا. تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوچ آئی، کچھ میرے دوست بیوروکریٹس بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بالکل ان اپوز، یہاں کوئی بندہ نہیں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والا. تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں الیکشن لڑوں گا. جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد جو میرے شہر کے لوگ تھے وہ تو بھرپور سارا شہر اکٹھا ہوا، انہوں نے میرے کھڑے ہونے کی بڑی خوشیاں منائیں اور باہر کانسٹیچوینسی میں بھی بس اسی طرح چلتا رہا. وہ الیکشن چونکہ آخری دنوں کا تھا، میں تھوڑے ووٹوں پہ لوز کر گیا، لیکن آگے میرا رستہ جو تھا وہ ہموار ہو گیا. اس کے بعد میں نے اپنا سفر شروع کر دیا اور اسمبلیاں ٹوٹ گئیں. 1988 میں الیکشن ہو گیا، پھر میں آئی جی آئی کے ٹکٹ سے مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت زور تھا، ظاہر محترمہ بینظیر بھٹو کا پہلا الیکشن تھا اور ہر طرف پیپلز پارٹی کی لہر تھی. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ آئی جی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ چونکہ وہ پرانے پیپل پارٹی کے تھے میاں صاحب، تو میں جب میں نے الیکشن لڑا تو پچھلا 85 والا میرے ووٹ اتنے تھے کہ میری مارکیٹ بن چکی تھی اس وقت. تو مجھے مسلم لیگ نون والوں نے بلایا اسپیشلی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں. مطلب اس وقت مسلم لیگ تھی، نون کاسٹ تو بعد میں بڑی، اس وقت مسلم لیگ تھی. نظریاتی طور پر آپ کو مسلم لیگ سے اس وقت کوئی ایسی اٹیچمنٹ نہیں؟ میں ذہنی طور پہ سچی بات یہ ہے کہ میں پیپل پارٹی کو پسند نہیں کرتا تھا اور میں مسلم لیگ کی طرف ہی جانا چاہتا تھا. میں جیت بھی جاتا، انڈیپینڈنٹ بھی جیتا، پھر بھی میں نے مسلم لیگ کے ساتھ ہی جانا تھا. ٹھیک ہے، کتنے پرسنٹ ووٹ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذات کو ملے اور کتنے پرسنٹ ووٹ تھے جو مسلم لیگ کو ملے؟ اس کے اوپر کوئی 88 کی بات کر رہا ہوں. ہاں 88 کی بات کر لیں. آپ دیکھ لیں کہ اگر میں نے 85 میں پہلا الیکشن لڑا تو مجھے 27,000 ووٹ ملے اور جب میں جیتا تو اس وقت میرے 34,000 کچھ ووٹ تھے. ان ووٹوں میں وہ بھی جو میری 2 سال کی 2.5 سال کی محنت تھی، کیونکہ میں اس کے بعد چیئرمین میونسپل کمیٹی ڈنگا بن گیا، وہ 1987 میں الیکشن ہوا اور یہ بھی میرا پلس پوائنٹ تھا. لیکن پارٹی لیول کے اوپر بھی آپ دیکھیں اگر 2 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نا تو پھر دونوں کی طرف پارٹی کے ووٹ بھی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور جو لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں وہ بھی اپنا پورا رول ادا کر لیتے ہیں. رورل ایریا میں چونکہ آپ سیاست کر رہے ہیں، ڈنگا آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے اور ہمارے جو گاؤں دیہات کی سیاست ہے وہاں پہ برادری جو ہے یہ کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ برادریزم کا ووٹ بہت ہوتا ہے. بالکل. تو آپ کے ساتھ کیا اتنی بڑی برادری تھی آپ کے پیچھے؟ نہیں، وہ بھی گجر برادری سے ہیں، میں بھی گجر برادری سے ہوں، تو برادری تو بٹ گئی. برادری تو جو لوگ تھے کچھ نے مجھے ووٹ دیے. میرا زیادہ تر ووٹ آج بھی ووٹر جو ہے نا وہ ہے پسماندہ، غریب، مزدور. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کراس کی نمائندگی. غریب لوگ میرے ساتھ جس گاؤں میں بھی چلا جاؤں، جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ میرے ساتھ ہے، میں بھی ان کی بھرپور سپورٹ کرتا ہوں. اچھا، یہ ٹپس ہے ویسے میں آپ سے یہ اس لیے سننا چاہ رہا ہوں کہ شاید جو نئے آنے والے سیاستدان ہیں ان کو یہ جادوئی ٹپس آپ سے ملے. جادوئی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے وہ دور میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ چودھری برادران اور نواز شریف کو چھوڑ کے آپ میاں منظور بھٹو کے ساتھ چلے گئے اور یہ بڑا کٹھن فیصلہ تھا اس لیے کہ چودھری فاروق صاحب وہ یہاں سے گئے اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی مجھے پہلے میری تحصیل جو ہے وہ الگ کر دے تاکہ میں چودھریوں کے غیظ و غضب سے بچ سکوں. آپ کے سامنے کوئی چوائس نہیں تھی اور چودھری برادران ظاہر ہے آپ ان کے ساتھی تھے، ان کو چھوڑ کے آپ ان کی مخالفت مول لے رہے تھے. آپ میں ذرا بھی مطلب ڈر محسوس نہیں ہوا؟ کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ڈنگا کو تحصیل بنوائیں اچھا اور منڈی بہاولدین کے ساتھ جائیں. میں ایم پی اے ہونا علیحدہ کی بات ہے، لیکن میں سب سے پہلے گجرات کا، ضلع گجرات کا ہونا پسند کرتا ہوں کہ میں گجرات سے تعلق رکھتا ہوں. میں کیوں اپنے ضلع کو بانٹوں گا اپنی ایم پی اے شپ کے لیے؟
دوسری بات یہ ہے کہ ہم آئے ہیں اس لیے کہ لوگوں کی نمائندگی کریں. ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہمیں اقتدار ملے. یہ اقتدار تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو ہمیں مل گیا. ہم لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں. آج بھی جب میں جاتا ہوں اسمبلی میں ان کے حقوق کی جنگ لڑتا ہوں اور سچی اور کھری بات کرتا ہوں. اسمبلی کا ریکارڈ گواہ ہے اس کے اوپر. یہ سب بات جب ووٹوں کی ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ کتنے پرسنٹ آپ کی پارٹی کو ووٹ ملتے ہیں. وہ میں نے پوچھا اس لیے تھا کہ آپ کاف لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے ہیں جیت جاتے ہیں, آپ نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے ہیں جیت جاتے ہیں, آپ آزاد الیکشن لڑتے ہیں جیت جاتے ہیں, آپ جنیجو لیگ میں چلے جاتے ہیں, آپ کے ووٹر آپ پہ اعتراض نہیں کرتے. یہ جادوئی ٹپس جو ہے اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, یہ کیا جادو کی چھڑی ہے آپ کے پاس؟ میں بخاری صاحب جتنے میں نے الیکشن لڑے ہیں نا, سب سے پہلے تو پہلا الیکشن اور آج تک جتنی میں نے الیکشن لڑے ہیں, میں سب سے پہلے اپنی کانسٹیچوینسی کو اکٹھا کرتا ہوں, ایک نمائندہ اجلاس بلاتا ہوں الیکشن سے پہلے, اور ان سے پوچھتا ہوں کہ جو پچھلا عرصہ گزرا میرا وہ آپ نے دیکھ لیا, اب اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تو میں الیکشن لڑتا ہوں, لیکن آپ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کام ٹھیک نہیں کر رہا تو پھر آپ جس کو سلیکٹ کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں. لوگ خوشی سے یہ اس بات کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں کہ آپ ہی لڑیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو ہم اپنی کمپین کا آغاز اس طرح کرتے ہیں. حلقے کے کام کاج کے بارے میں مطلب لوگ مطمئن ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے کام یا خصوصی طور پر لوگوں کے جو انڈیویجول جو ذاتی کام ہیں لوگوں کے, ان کے اوپر کتنا فوکس کرتے ہیں؟ ان کے اوپر جو میرے تک ان کے کام ہے نا انڈیویجول بھی 100% ہو جاتے ہیں. صرف کچھ ایشو ایسے ہیں جن کے اوپر آپ بھی جانتے ہیں, وہ سب کے سامنے ہے, وہ ہے آج بے روزگاری کا مسئلہ, ایک دو ایسے ایشو ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں جو میرے کانسٹیچوینسی کے کسی بندے کا نہ ہو. سارے کام اللہ کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں. ان کے ڈیولپمنٹ میں اپنی کرواتا ہوں. لوگ نہ بھی کہیں, میں سڑک دیکھ لوں ٹوٹی ہوئی ہے تو میں اس کے اوپر فوکس کرتا ہوں, سارے کام چھوڑ کے جاتا ہوں, ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرتا ہوں, اسمبلی میں بھی اسے پوٹ اپ کرتا ہوں. میں نے اپنی کانسٹیچوینسی کی جو نمائندگی کی. میاں طارق ہر وقت سڑکوں کے پیچھے لگا رہتا جی, جو سڑکیں میاں طارق نے بنوا دی ہیں, کیا یہ کوئی ٹھیکیدار آپ نے رکھے ہوئے ہیں اپنے جتنا لوگوں نے بنوائی رکھے ہوتے ہیں, کوئی کمیشن والا چکر؟ مجھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت نہیں پاتا, نہ اللہ تعالیٰ اس کو سپورٹ کرتا ہے کرپٹ آدمی. اللہ تعالیٰ اس بندے کو, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور یہ ثابت قدمی ہے. میں ڈنگے سے بس پہ لاہور آنا پسند کرتا ہوں اور کسی ایسے بندے سے تعلق رکھنا قطعا نہیں پسند کرتا. نہ مجھے یہ ہے کہ میں لینڈ کروزر پہ جاؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے علاقے کا ایم پی اے ایم این اے وہ ایک سمبل ہو, اس کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہ اٹھائے کہ وہ یہ غلط کام کر رہے. اگر ٹھیکیدار میری گاڑی میں بیٹھے ہوں گے, پٹواری میرے ڈیرے پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ ڈیرے چلا رہے ہوں گے, پھر تو کام ختم ہو گئے. آپ نہ دیں, آپ نہ خرچ کریں, آپ سائیکل پہ چلے جائیں, آپ سفید پوش لیں, لیکن کام اپنا ایمانداری سے کریں. اس ملک کو ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم جو کچھ کریں وہ لوگ دیکھیں اور اسے سبق سیکھیں. گجرات میں یہ روایت رہی ہے شروع سے, سیاسی دڑے بندی جو ہے, ہر پارٹی میں بھی دڑے بندی ہے. ظاہر ہے چودھری برادران کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ایک ہی گھر کی سیاست کرتے ہیں. وہاں پہ چودھری پرویز لائک, چودھری وجاہت حسین, چودھری شجاع حسین, سارے ایک ہی پیج پہ ہیں. لیکن اگر ہم کاف لیگ سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہی پارٹی کے اندر, پیپلز پارٹی میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ قائدہ برادران کی ایک اپنی سیاست ہے, چودھری احمد مختار کی اپنی سیاست ہے, وزیر فغور صاحب کی اپنی سیاست ہے. اب نون لیگ میں یہ چیزیں پہلے شاید نون لیگ میں نہیں تھی, لیکن اب ظاہر اقتدار اور اقتدار میں آ کے شاید زیادہ سیاسی دڑے بندی ہوتی ہے. یہ دڑے بندی سامنے آیا ہے اس لوکل الیکشن میں, جو لوکل باڈی کا الیکشن ہوئے ہیں, جب آپ نے ڈکلیئر کیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ چیئرمینی کا الیکشن لڑے گا. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ صرف میاں طارق نے شوشہ چھوڑا ہے, شاید وہ اس لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ جی نہ نواب صاحب میرے پاس ووٹ مانگنے آئے, نہ کوٹلا برادران میرے پاس ووٹ مانگنے آئے. لیکن آپ نے سچ مچ اپنے بیٹے کو چیئرمین بنوا دیا, وائس چیئرمین بنوا دیا. مطلب ہے کہ کیا یہ واقعی آپ نے تیار کیا ہوا تھا کہ آپ بیٹے کو چیئرمین بنوانے جا رہے ہیں, یا یہ صرف سیاست تھی اور دوسرے خاندانوں سے بچنے کے لیے یہ کام ہو رہا تھا؟ بخاری صاحب, ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں سچ معنوں میں, حقیقت میں عوام کے لیے. یہ جو سامنے کینڈیڈیٹ تھے, یہ کینڈیڈیٹ دیکھتے ہوئے
ہم ڈنگا سٹی میں رہتے ہیں, میرا کزن چیئرمین ہے, ہماری پارٹی سے ہے, ہم نے بنایا, میرا بھائی بھی جیتا, میرا بیٹا 7 یونین کونسل ہے جس میں ہم نہیں رہتے, لیکن 7 والی یونین کونسل سے الیکشن لڑنا, اس کا الیکٹ ہونا, یہ ایک علیحدہ ایشو. اس لیے اسے کہا تھا کہ ہماری پارٹی کے پاس چوائس ہو, ہماری پارٹی کے پاس ایک ینگ قیادت ہو اور پارٹی اپنی مرضی سے انتخاب کر سکے کہ ہم کس کو ٹکٹ دیں اور ڈسٹرکٹ گجرات کا چیئرمین بنائیں. اور میں اس میں کامیاب ہو گیا. میں پورے ڈسٹرکٹ گجرات میں ہر چیئرمین کے گھر گیا, اسے مبارک دی, اور مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ ٹکٹ ہمیں ملتا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ بہت زیادہ لیڈ سے جیتیں گے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. یہ لے کے میں اور شیر افغان میاں شہباز شریف کو ملے, میں نے کہا جی یہ آپ کے پاس چوائس ہے, آپ باقی بھی دیکھ لیں, اور باقی دیکھنے کے بعد جو آپ کے میرٹ کے اوپر پورا اترے, جو کچھ آپ کہتے ہیں اس کے مطابق آپ جس کو ٹکٹ دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے اگر ٹکٹ میں فیصلہ ان کا کر دیا, ہم وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے, انہوں نے یہ مجھے صاف کہا کہ اگر آپ بیٹے کو کھڑا نہیں کرتے تو ہمیں تو خطرہ ہے ہماری سیٹ ہار جائے. ہم نے تو قربانی دی ہے اس کو وائس چیئرمین کا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے؟ اب فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جس کو ٹکٹ ملے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. جیسے آپ نے کہا کہ دھڑے بندی, وہ دھڑے بندی ختم کرنے کے لیے اور پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے, یہ میں نے تو سچی بات ہے جی وائس چیئرمین کے ہم کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے, نہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ہوتا ہو. ہم تو ضلع کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے, ان کے پاس پورے پنجاب میں ایک ینگ اور پڑھا لکھا تھا, اور میں ایک ورکر ہوں, میرا بیٹا ایک ورکر ہو سکتا ہے, مزدور ہو سکتا ہے, لوگوں کی مزدوری کر سکتا ہے, لوگوں کی دن رات کوشش. اور مجبوریاں کیا تھی شہباز شریف کی, کیا مجبوریاں تھیں؟ ایک طرف نوابزاد گان جو ہیں وہ بھرپور امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ ٹکٹ ان کا ہے, اور ظاہر ہے انہوں نے اپنی کمپین بھی آپ کی طرح بھرپور کمپین, مطلب ہے کہ آخری دن تک, آخری لمحے تک لوگوں کا خیال یہی تھا کہ شاید یہ ٹکٹ جو ہے یہ نوابزادہ طاہر ملک کو ملے گا. لیکن جب یہ فیصلہ آیا تو پھر وہاں پہ تو میرٹ کہیں بھی نظر نہیں آیا. یہ جو فیصلہ پارٹی نے کیا ہے, اور پارٹی کی بھی بڑی اعلیٰ قیادت نے, لیکن یہ سب جمہوریت تو یہی ہے نا کہ پارٹی میں آپ آواز تو بلند کرتے ہیں. میں نے انہیں کہا آپ سے بہتر تو آواز کو نہیں بلند کر سکتے, کیونکہ آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت ایم پی رہے جب وہ صرف ایم پی تھے, وزیر اعلیٰ تو بعد میں بنے. میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں, میں نے کہا تھا, میں نے کہا میاں صاحب کوئی میرٹ بنا لیں, کوئی میرٹ بنا لیں, آپ ممبروں سے سیکرٹ پوچھ لیں کہ کس کو چاہتے ہیں, کوئی میرٹ بنا لیں, اس میرٹ کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ پارٹی کی عادت کرے گی آپ سارے اس کے اوپر پابندی کریں گے. پارٹی کے اندر یہ حمزہ شہباز شریف نہیں, حمزہ نہیں, یہ اوپر سے فیصلہ میاں صاحب, بڑے میاں صاحب کی جو کمیٹی بیٹھی تھی اس نے فیصلہ کیا تھا. تو وہاں پہ ظاہر آپ کے اپوننٹ چودھری جعفر اقبال صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جی وہ بھی تھے, اور بھی لوگ تھے. تو انہوں نے ابھی تک آپ کے تعلقات جو ہیں چودھری جعفر صاحب کے ساتھ ویسے ہی ہیں یا کچھ چینج ہوئے ہیں؟ کچھ دیکھیں, میں نا ایک اتنا عرصہ ہو گیا مجھے اسمبلی میں ہمیشہ جب بھی آپ کبھی میڈیا میں دیکھیں گے, ٹی وی کے اوپر دیکھیں تھے, میں نے ایک پارلیمانی روایات کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑا. ہمیشہ میں نے یہ سمجھنا ہے کہ میں اس وقت ہی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, اور میں نے جو بات کرنی ہے وہ میری ساری پبلک سن رہی ہے. میں نہیں چاہتا کسی سے بھی اس طرح کی بات ہو, ان کی اپنی سیاست ہے. اگر میں نے ایک دن بھی ایم این اے کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کی, میں تو اپنی ذمہ داری. اگر کوئی ہر روز آپ کے کام میں مداخلت کرے گا پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو ان کا کام ہے, وہ جانے جو کچھ کر رہے ہیں. میں نے کبھی پروٹیسٹ کیا ہے؟ نہیں, پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میں اپنا کام چلانا جانتا ہوں, مجھے پروٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے پاس ہے, میں ایم پی ہوں, میں اپنے حقوق جانتا ہوں. میں اسمبلی میں اپنی بات, میں کچھ بھی نہیں, جو کچھ میرے معاملات ہیں صحیح چل رہے ہیں بالکل. گورنمنٹ ہمیشہ مجھے لک آفٹر کرتی ہے اور میرا خیال رکھتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میاں طارق کو کام کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ گجرات میں ایک کونا جو سنبھال لیا کوٹلا برادران نے, ایک سائڈ تحصیل گجرات کی نوابزاد گان نے, تحصیل کھاریا میں چودھری جعفر اقبال صاحب جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں. سو میاں طارق لگ رہا تھا کہ یہ تو مطلب ہے کہ آپ نے اچھا کیا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں آپ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کر کے یہ ثابت کیا کہ میاں طارق کی سیاست جو ہے وہ اسی طرح ہی قائم ہے. لیکن لوگوں کا خیال یہی تھا کہ میاں طارق کو شاید ڈنگا میں کارنر کر دیے گئے.
نہیں، لوگ بڑے سمجھدار ہیں بخاری صاحب، آپ بھی گجرات سے تعلق رکھنے والے ہیں. لوگوں کا سچی بات ہے کہ اگر جو ہمیشہ قانون میں تبدیلیاں آتی ہیں وقت کے مطابق، جب یہ بل بن رہا تھا تو میری اس وقت رائے تھی، آج بھی میری یہ رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کا چیئرمین پورے ڈسٹرکٹ کے ووٹوں سے بننا چاہیے، تاکہ عوام رہے نا، جو لوگ وہاں پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لڑے، وہ سٹی جو ہے وہ علیحدہ ہو اور سٹی کا بھی چیئرمین ڈائریکٹ ہو. ہمیں یہ چینج وقت کے مطابق کرنی پڑے گی، تب بھی یہ معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے. اگر پارٹی کسی کو ٹکٹ دینا چاہتی ہے تو دے. یہ باتیں کچھ آپ کی باتوں میں وزن ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں، ہمیں بڑے دور سے میرے خلاف چیف منسٹر کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا، اس کے بھائی نے الیکشن لڑا تھا تو اس وقت میاں طارق نہیں کارنر ہوا. آج کون مجھے کارنر کر سکتے؟ لابی نہیں ہے سب، آپ بھی سمجھتے ہیں. پارلیمنٹ میں بھی شہباز شریف صاحب کی، رانا ثناءاللہ صاحب کی، ہر کسی کی ایک الگ الگ لابی ہے. گجرات میں جو لوگ دیکھتے ہیں، آپ نے خود کہا کہ عوام بڑی سمجھدار ہے، تو عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ میاں طارق کی لابی نہیں ہے. میاں طارق کے مرادات خان کے پاس جا کے وہاں نہیں بیٹھتے، کوٹلا مراد خان کے ڈیرے پہ جا کے وہاں نہیں بیٹھتے، جعفر اقبال کے ساتھ ویسے نہیں بنتی آپ کی. تو لابی جو کہ نہیں ہے آپ کی ڈسٹرکٹ گجرات میں، تو جتنے یعنی کہ آپ چودھری برادران کے کلوز تھے، میں علم میں اتنے آپ نون لیگ والوں کے اتنے کلوز نہیں ہے. تو اس لیے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب شاید اکیلے رہ گئے ہیں اور شاید آنے والے. بخاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس ممبر کی، جس ایم پی اے ایم این اے کی کانسٹیچوئنسی میں لابی ہے وہ اسمبلی میں پہنچے گا. جس کی اپنی کانسٹیچوئنسی میں لابی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اوپر والے تو اس وقت ڈیمانڈ کریں گے جب انہیں پتا ہوگا کہ آپ کو ٹکٹ دینے سے آپ ہی کامیاب ہو سکتے. دوسرا یہ ہے کہ حلقے کی عوام بھی اس کے ساتھ ہے. یقین جانیں مجھے، آپ یہ تو کارنر کی بات ہے، آج بھی گجرات میں کوئی الیکشن ہو، ضلع گجرات کے ووٹر ہوں، پورے ضلع گجرات کے، جس کو جی چاہے میرے سامنے کھڑا کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اکثریت میں جیتوں گا ضلع گجرات. ایک ورکر ہونے کے ناطے، یہ نہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں، بالکل نہیں. ورکر کو لوگ پسند کرتے ہیں. آپ گھر میں بھی اب اگر آپ نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے، وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے تو آپ کا نہیں جی چاہتا آپ بچوں کے سے زیادہ اس سے پیار کریں. ہم نے تو اپنی خدمت کی ہے اور اپنی پارٹی کی بھی خدمت کی ہے. یہ پارٹی کے لیے قربانی دیا کہ پارٹی کو کامیاب کروایا، اور پارٹی کا فیصلہ تھا، ہم نے مان لیا. ایم پی اے تک ہی محدود رکھنا اپنے آپ کو، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ پچھلے الیکشن میں آپ نے کوشش کی تھی کہ میں دونوں سیٹوں پہ الیکشن لڑوں، ایم این اے کی سیٹ پہ بھی اور ایم پی اے کی سیٹ پہ بھی. اور میرے خیال میں کہ ظاہر ہے کہ آپ 6 بار ایم پی اے بننے کے بعد آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ وفاق میں جا کے بیٹھیں، مرکزی حکومت میں بیٹھیں جا کے. تو اس کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ پچھلی دفعہ تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایم این اے کا الیکشن لڑ لیں، اور جعفر اقبال صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ چلے جائیں. لیکن میرے لیے، میں سمجھتا تھا کہ میں صوبے میں ٹھیک ہوں، جو میں نے کہا میری پارٹی نے اس کے اوپر کہا. آگے الیکشن آتا ہے تو بخاری صاحب پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہے. جس کے ساتھ جانا ہے، ان کی عادتیں مجھے پسند ہیں. کوئی نہیں، پھر کہیں پارٹی کبھی اچھا کر دیتی ہے، کبھی تھوڑا بہت ان کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے. نان لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے اگلا انشاءاللہ تعالی. حالات کیا لگ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے حالات، کوئی پریشانی والی بات نہیں. اب دیکھیں نا کہ پہلے آپ کے سامنے صرف پیپل پارٹی تھی، اب پاکستان تحریک انصاف بھی آ گئی ہے اور بڑے دھوم دھام سے آ رہی ہے اگلا الیکشن. تو آئے نا دھوم دھام سے، کوئی خطرہ نہیں لگ رہا آپ کو؟ نہیں. ٹھیک ہے. یہ گجرات کی سیاست پہ زیادہ ہم بات کر رہے ہیں، اور جو گجرات کے لوگ جو ہیں وہ یو کے، یورپ، پوری دنیا میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے خصوصی طور پہ آج ہماری بیٹھک ہے میاں طارق محمود صاحب سے، تاکہ گجرات کی سیاست کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے. لیکن ہم ظاہر پاکستان کی سیاست پہ بات کریں گے. میاں صاحب کی گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست پہ، ظاہر 6 بار پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں. میاں صاحب، تحریک انصاف کی سیاست آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب لنگ یوں رہا تھا یہ پاناما کیس میں کہ میاں صاحب بند گلی میں آ گئے ہیں، لیکن تھوڑی سی ریلیف ملی سپریم کورٹ کی طرف سے. اب یہ جی آئی ٹی کا انتظار کرنا پڑے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈان لیکس آ گئی، ایک اور پہاڑ گرتا ہوا لگ رہا تھا لیکن وہاں سے بھی آپ نکل گئے. تو یہ کون سا یہ کوئی آپ کی والی گدر سنگھی ہے میاں صاحب کے پاس بھی، کہ مطلب ہے کہ وہ ہر طرف سے بچ بچا کے اور آگے نکل جاتے ہیں؟ میں زیادہ تو گارنٹی نہیں دیتا، لیکن جب تک میں 1988 میں نواز شریف کے ساتھ آیا،
یہ جو باتیں میڈیا میں اور اپوزیشن کی ہیں، آپ یقین جانے کہ دونوں بھائیوں نے 97 میں شہباز شریف کے ساتھ اور 88 میں میاں صاحب کے ساتھ، یہ سارا عرصہ ان کے ساتھ ہی گزرا ہے زیادہ، ایک دفعہ جو چودھری برادران. میری صرف یہ گزارش ہے کہ حقیقت ہے کہ ان سے مخلص میری سوچ کے مطابق، لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، اس ملک کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. اور ان کی مخلص یہ ہے کہ کوئی غلطی کوتاہی کس سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کوتاہی کو درگزر کرتا ہے، لوگ بھی درگزر کرتے ہیں. یہ اور ہے، آپ دیکھیں جو کچھ آپ باتیں سنتے رہے ہیں کہ جی فیصلہ آ رہا ہے، فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، جو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے وہ سب نے منظور کرنا ہے. جیسے آپ نے ٹکٹ کی بات کی، میں نے کہا جو پارٹی نے فیصلہ کر دیا ہمیں منظور ہے، تو عدالت نے جو فیصلہ کیا وہ ساری پبلک کو بھی منظور ہے، ان کو بھی منظور ہے، آگے جو کچھ ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے. یہ آپ کے خیال میں فیصلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہے؟ دیکھیں جی، یہ فیصلہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہونا ہی میرٹ پہ چاہیے، اور ہماری جو عدلیہ ہے اس کو بالکل عدل کرنا چاہیے. اس کیس کے بارے میں میں ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں، چونکہ میں کچھ تھوڑا سا باقی سیاستدانوں سے ہٹ کے ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں. میں اتنی وکالت بھی نہیں کرنا پسند کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو پاناما لیگ کا کیس لے کے عمران خان صاحب آئے ہیں، نواز شریف کو جیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ان کو ہار ہوئی ہے. اس لیے ہار ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ فلاں تاریخ کو میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو کے یہاں سے چلا جائے گا، وہ ڈسکوالیفائی ہو کے نہیں گیا. ڈسکوالیفکیشن کیا ہے؟ ڈسکوالیفکیشن یہ ہے کہ میں نے اپنے ایسٹس میں 5 کنال زمین لکھی ہوئی ہے یا 500 کنال لکھی ہوئی ہے، 2 میں نے گھر لکھے ہوئے ہیں، ایک میرے پاس کار ہے، ٹرک ہے، جو بھی ہے، اور آپ ایسٹس لے آتے ہیں میاں صاحب چیف الیکشن کمشنر کے پاس یا عدالت کے پاس، اس کی 5 کنال ہے، یہ فرض ہمارے پاس ہے، اس کی تو 6 کنال ہے، میں ڈسکوالیفائی ہو گیا. میاں صاحب کے خاندان کو جب میں گیا ہوں تو ان کا سارا خاندان ایک جگہ پہ بیٹھتا تھا اور ایک جگہ پہ کھانا پکتا تھا. ان کی ساری چابی ان کے والد صاحب کے پاس تھی. میں سیاست کرتا ہوں، اپنا کاروبار نہیں کرتا، پہلے میرا بھائی کرتا تھا، اب میرا بیٹا کرتا ہے. مجھے کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا کماتے ہیں کیا کرتے ہیں، صرف جو میرے چیزیں ہیں انکم ٹیکس میں دیتا ہوں، ہر چیز میں نے اپنے نام رکھی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیس کمزور لے کے آئے تھے. اگر کیس صحیح ہوتا، جس کا کیس صحیح کو عدالت میں لے کے آیا اس نے ڈسکوالیفائی کرا دی. اچھا جی، بڑی یہ دلچسپ گفتگو ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. Blockwise Estates Limited, expert in commercial funding. کیا آپ اپنی کمرشل پراپرٹی پہ فائنانس لینا چاہتے ہیں، یا آپ کو برجنگ لون کی ضرورت ہے، یا پھر آپ کو اپنے نئے وینچر کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہے، تو آپ کی بہترین چوائس ہے Blockwise Estates Limited. دنیا بھر سے ہمارے لینڈرز اور بینک آپ کی پراپرٹی یا بزنس کو فائنانس کر سکتے ہیں. اگر آپ کا بزنس اسٹیبلش ہے اور آپ اپنے کسٹمرز کی انوائسز ڈسکاؤنٹ یا فیکٹرنگ کرانا چاہتے ہیں تو ہم یہ سہولت آپ کو فراہم کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی کمپنی کیش فلو کی کمی کی وجہ سے مالی مشکلات کا شکار ہے تو نہ صرف ہم آپ کو پارٹنرز یا انویسٹر زوم کر دے سکتے ہیں، بلکہ آپ کے کاروبار کو ری اسٹرکچر کرنے میں بھی آپ کی مدد کی جا سکتی ہے. اور ہاں، اگر آپ کو UK اور اوورسیز میں بزنس اکاؤنٹ کی ضرورت ہے تو ہم سے رابطہ کیجیے. Blockwise Estates Limited. ناظرین، جامع الفرقان چیریٹی کے زیر اہتمام خصوصی چیریٹی اپیل ہو رہی ہے، جس میں غرباء، ضرورت مند حضرات، طلباء و طالبات پاکستان اور آزاد کشمیر کے غریب، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے فوڈ پیکج، لنگر شریف، واٹر پروجیکٹ، مساجد کی تعمیر، اشاعت قرآن اور حفظ قرآن جیسے عظیم پروجیکٹ شامل ہیں. تمام اہل خیر حضرات سے اپیل ہے کہ جامع القرآن چیریٹی کی خصوصی اپیل میں اپنے صدقات، زکوٰۃ اور عطیات کے ساتھ خصوصی تعاون فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے عطیات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و ماجور فرمائے. لاہوری مزیدار کھانوں کے لیے لاہور کیوں جائیں؟
اب آپ کے شہر بریڈفورڈ میں لاہوری کڑاہی اینڈ چرخہ آپ کے لیے لایا ہے لاہوری سوغات. دیگی چرگا، لاہوری فش گرل، لاہوری کڑاہی، نہاری، حلیم، لاہوری چنے اور اس کے علاوہ بہت کچھ. ہر قسم کی پارٹی کے لیے مکمل فیملی ماحول. اوور 100 کار پارکس. لاہوری کڑاہی اینڈ چرگا 01274-664-952 501 بریڈفورڈ روڈ، بریڈفورڈ. حدیث مبارکہ ہے جو اس دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایسا ہی گھر بنائے گا. مسلم روز ویلفیئر کی طرف سے جامع مسجد الفردوس میرپور خاص کی تعمیر اور تھرپارکر میں معذور بچوں کی امداد کے لیے 21 مئی بروز اتوار شام 7 بجے لائیو فنڈ ریزنگ اپیل DM گلوبل ٹیلی ویژن میں دل کھول کر حصہ ڈالیں اور جنت میں جگہ بنائیں. جزاک اللہ خیر. Blockwise Estates Limited, commercial and residential property letting and management specialists. Blockwise Estate Limited آپ کی کمرشل اور ریزیڈینشیل پراپرٹی نہ صرف رینٹ کرتا ہے بلکہ اس کی بہترین مینجمنٹ بھی کرتا ہے تاکہ آپ کو ملے ہر مہینے ایک اسٹڈی رینٹل انکم. Blockwise Estate Limited کے پاس انویسٹرز اور بائرز موجود ہیں جو فوری طور پر آپ کی پراپرٹی خرید سکتے ہیں. اور اگر آپ کو پلاننگ اپیل میں مشکلات ہیں تو ہمارے پلاننگ کنسلٹنٹ آپ کی مشکلات دور کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. Blockwise Estates Limited. ویلکم بیک جی. وہ آج کی بات میاں طارق محمود MPA ہمارے ساتھ ہیں گجرات ڈنگا سے ان کا تعلق. میاں صاحب آپ فرمائیں تھے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے بارے میں. ظاہر ہے آپ نے کہا کہ ڈسکوالیفیکیشن والا جو سلسلہ ہے میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے والد صاحب کیا کماتے تھے اور ان کے بیٹے کیا اخبار ہے. لندن کے فلیٹس ایسے آپ نے بھی دیکھے ہیں, آپ جا کے ملتے رہے میاں صاحب کو, اور اسی فلیٹس میں میاں صاحب بھی رہتے رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی رہتے رہے ہیں. تو یہ تو ہر نام ماننے والی بات ہے کہ میاں صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بیٹوں نے فلیٹ لیا. میں نے یہ بات نہیں کی, تھوڑا سی آپ کریکشن کر لیں. میں نے یہ کہا ہے کہ جو بزنس کرتے ہیں فیملیوں میں کچھ لوگ بزنس کرتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو سیاست کرتے ہیں. میاں صاحب کا بھی اسی طرح کا طریقہ کار ہے جو کچھ میں جانتا ہوں. وہ خود زیادہ اس میں بتا سکتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جو ان کے فلیٹ ہیں ان کے بارے میں تو کچھ بھی بڑی بات نہیں کہ فلیٹ ہیں. فلیٹ ان کے تھے واقعی. میں میاں صاحب بیمار تھے, ان کا پتہ کرن گیا ہوں, پھول بھی رکھ کے آیا ہوں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی میں آیا ہوں پچھلے ٹنیور میں, یہاں پہ ہم میٹنگ پہ گئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو پراپرٹی ان کی ہے ان کے نام پہ ہے, دیکھنا تو یہ میرے نام پہ کیا ہے. میں نے اپنے بھائی کا حساب تو نہیں دینا, اس کا تو اپنا علیحدہ حساب ہے. اب میرے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں, ان کی فیملیاں علیحدہ ہو گئی ہیں, میں ان کا حساب تو نہیں دینا. اگر میاں صاحب کے نام میں تھے انہوں نے نہیں لکھے تو وہ سیدھی سادھی جو ہے وائلیشن ہوگی. اگر وائلیشن ہوگی تو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ والے اتنے سادے ہیں کچھ باتیں ہیں. میں آپ کو نواز شریف کے بارے میں جو کچھ باتیں تو اتنی ہیں کہ جن کی اپروچ قطر سے سعودی عرب تک
کہ مطلب سعودی شہزادہ جو ہے وہ بریف کیس بھر کے بھیج دیتا ہے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا پاکستان میں کہ یہ وزارت خزانہ میں کہ یہ پیسے کس مد میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، قطر سے لیٹر آ جاتا ہے. تو یہ مطلب اپروچ تو ہے ان کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میاں برادران جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں، اور ان کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ شاید سیاسی تعلقات پہ حاوی ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی، تعلقات ان کے ہیں، ہونے بھی چاہیے باہر کے لوگوں سے. آخر وہ سعودی عرب میں کتنا عرصہ رہے ہیں، کس طرح وہ گئے ہیں سعودی عرب میں؟ کوئی سعودی عرب میں جب وہ یہاں پہ تھے تو انہوں نے کوئی بزنس تو نہیں سٹارٹ کیا ہوا تھا. بخاری صاحب وہ بھی وقت تھا وہ جہاز کے اوپر جب اپنا سارا سامان لے کے انہیں اس ملک میں رہنے والے ان کے ساتھ وہ بھی لوگ فیملی کے چلے گئے جن کا کوئی گناہ نہیں تھا. اب سوال میں صرف جو آپ نے کیس کے بارے میں مجھ سے بات پوچھی ہے، میں کہتا ہوں کیس اگر میں کر رہا ہوں تو ثابت تو نہیں کرنا. میں نے جو آپ کو سوال میں نے آپ صرف کچھ آپ کو جو جواب دیا میں نے یہ کہا ہے کہ جو پاناما لیگ کا کیس لے کے گئے ہیں عدالت میں انہیں ثبوت پیش کرنے پڑیں گے کہ یہ ثابت ہم کر رہے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے، وہ نہیں کر سکے. نہیں، میرے خیال میں کسی حد تک وہ کر سکے ہیں کہ اگر دو ججز جو ہیں جو ان کا مطلب ہے کہ جو ان کے کامنٹس سامنے آئے ہیں، اور ظاہر 3 ججز نے بھی کلیئر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، وہ تو ہر ہو رہی ہے صرف وہ سامنے آنے کی بات. لیکن آپ کو پتہ ہے جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے بیٹے کے اوپر الزام آیا تھا تو یہی سیاستدان تھے جنہوں نے افتخار چودھری کے اوپر بہت سارے تیر برسائے تھے تنقید کے کہ جی یہ کیسا چیف جسٹس ہے، دنیا کو عدل دے رہا ہے، اور اس کو پتہ جس نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گھر میں رہتے ہوئے کیا کر رہا ہے، کہاں سے پیسے لا رہا ہے، یہ نہیں پتا. تو مطلب ہے کہ میاں صاحب پرائم منسٹر ملک کی کوئی عام شخص نہیں ہے، تو ان کے اوپر ذرا رسپانسبلٹیز تو ہوتی ہیں. شاید میرا اور آپ کا احتساب اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ پرائم منسٹر ہیں، اور یہاں پہ آپ نے دیکھا باقی ممالک میں جہاں جہاں پاناما کیس آیا لوگوں نے ریزائن کر دیے ہیں، بہت سے لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ بخاری صاحب بندہ اب میرا مخالف ہے، وہ تو کہے گا صبح ریزائن کر دیں میاں صاحب اور گھر چلے جائیں، میں گھر چلا جاؤں گا. میں نے تو جانا ہے جب میری قوم نے مجھے کہنا ہے کہ آپ ہمارے ایم پی اے نہیں چاہے، میں چلا جاؤں گا. نواز شریف کو اگر پبلک کی طرف سے کوئی ایسا میسج جاتا ہے یا ہماری پارٹی کو جاتا ہے، کسی کو بھی جاتا ہے، اب انہوں نے کہا جی پہلے تو یہ لگ گئے عمران خان صاحب جی سردار ایاز جو ہے یہ غلط ووٹوں سے جیتا ہوئے سے چھوڑ دو تم سپیکرشپ، چلے جاؤ تم. وہ الیکشن میں گیا جیت کے آ گیا، پھر کیا ہوا؟ میں نے جو آپ سے بات کیا نا میں نے بڑی ٹھوس بات. تو آپ یہ سمجھتے کہ اس کیس سے 2018 کے الیکشن میں میاں صاحب کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میں کہتا ہوں سوال یہ ہے، یہ ایک سوال ہے. عمران خان نے کہا کہ میاں صاحب نے ایسٹ چھپائے ہیں، یہ چور ہیں، یہ لے گئے ہیں، سارا کچھ ثابت اس نے کرنا ہے، وہ ثابت کرتا ہے عدالت میں. اب جب ایک ڈی بی بیٹھتی ہے، یہاں بھی دیکھتے ہیں یہاں جج جب فیصلہ کرتا ہے، ہم اس وقت برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جج کے سامنے ایک 10 بندوں کی جیوری بیٹھی ہوئی ہے. وہ جو جیوری ہے گلٹی یا انوسینٹ وہ کرتی ہے. جب وہ 10 میں سے 5 ایک طرف ہو جاتے ہیں، 5 ایک طرف ہو جاتے ہیں، تو وہ کیس جو ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے جو ملزم ہوتا ہے جس کے خلاف ہوتا ہے. اگر ان میں سے 6 ایک طرف ہوتے ہیں، 4 ایک طرف ہوتے ہیں، تو وہ اس کو سزا دیتی ہے. یہ ایک سسٹم ہے. اگر 3 جج ہو گئے تو اکثریت ہوگی، بات ختم ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے انکوائری کمیشن قائم کیا ہے وہ کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے، اس نے صحیح انکوائری کرنی ہے، وہ انکوائری کرے گا، اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کی سزا بھگتی جائے گی. اب اس میں پریشانی والی پی ٹی آئی کو کون سی بات ہے؟ اب تو میں سمجھتا ہوں آرام سے بیٹھ کے ٹھنڈے ہو کے دیکھنا چاہیے کہ اب کیا بنتا ہے، کیا کمیشن بنا. تو الیکشن 2018 میں مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے سامنے ہے، پتہ ہے میں پچھلی دفعہ یہاں پہ تھا اس وقت. سوال کیا ہوگا یہ سب؟ پچھلا الیکشن تو آپ لوگوں نے جیتا، پیپل پارٹی کے اوپر تنقید کہ بجلی نہیں ہے جی ملک میں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. حالات تو اب بھی وہی ہیں. کون سی ایسی چیز جو مسلم لیگ لے کے جا رہی ہے الیکشن میں، کون سا ایسا سلوگن جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمارا منجن بکے گا؟ بخاری صاحب کیا آپ ایمانداری سے اس دل کے اوپر ہاتھ رکھے تھے؟ کیا پاکستان کے آج کے حالات اور پیپل پارٹی نے جب حکومت چھوڑی تھی آج کتنا فرق ہے؟ آج پاکستان کتنا بہتر ہے. آج ہر پاکستان سے باہر رہنے والا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے. آج تو فرق ہی بڑا ہے. تو پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا ہے. میری گزارش
मुझे अपनी हुकूमत का पता है। आप वो जाके ये क्लेम कर सकते हैं जी कि हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी। लोड शेडिंग शहबाज शरीफ ने 6 महीने का वादा किया था, हमने 5 साल में लोड शेडिंग साहब लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बेरोजगारी में बहुत असर पड़ेगा। हमने एजुकेशन गरीब के घर तक पहुंचाई है। आज भट्टे का मजदूर जो है, भट्टे वाले जो मजदूर हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज डिंगा, गुजरात, खारियां के अस्पतालों में चले जाएं, आपको सीएमएच से बेहतर इंतजाम मिलेंगे। ये सब जो के लिए सड़कें हैं वो फर्क है। डिंगा की मैं बात नहीं करता कि शायद आप डिंगा में बैठे हैं तो आप जैसे विल्ड एमपी मैंने नहीं देखे जो हर वक्त कामों के पीछे लगे रहते हैं। बाकी हल्कों में अगर आप जाए, मैं हल्फी बात कह सकता हूँ कि आज भी यूसी का जो रूरल जो हेल्थ सेंटर है वहां पे आज भी भैंसें बंधी हुई हैं। प्राइमरी स्कूलों में आज भी 4 दीवारियां नहीं है। आज भी बच्चियों के स्कूलों में टॉयलेट्स, लैट्रिन्स नहीं है। आज भी अगर आप जाकर देखें पंजाब के बेशतर इलाकों में वहां पे आज भी ना कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे साफ पानी पीने का नहीं है। बुखारी साहब जनाबे वाला, एक आप इलेक्टेड एमपीए से बात कर रहे हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है, हर बात यूनियन को मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर जो BHU है उसमें MBBS डॉक्टर हुकूमत ने लगाया, हमने लगाया। सर अब आप सिर्फ MP नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी हैं। बिल्कुल। जैसे आप दंगा से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मियां साहब बाहर निकले, ये मैं सवाल उस तरह से दोबारा करूंगा कि क्या आप समझते हैं कि क्योंकि आप 6 बार वोट दे रहे हैं, आपने इसमें कोई शक नहीं है, आपने हर काउंसिल में जाके काम करवाया, आपने हर गांव में जाके काम करवाया है, लेकिन दूसरी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां पे हर साल नया MP आ जाता है और शायद ये जिला गुजरात में पहली दफा तमाम जो चेयरमैन हैं, जो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने हैं, सबको इक्वली डेवलपमेंट दी गई है और सब ने अपनी अपनी यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर काम शुरू कराए हैं। ये मान लें तब्दीली है। वो वक़्त था जब पाकिस्तान के PIA के जहाज़ मुख्तलिफ एयरपोर्टों के ऊपर खड़े होते थे, पेट्रोल की वजह से मिस मैनेज इंतहा की थी, लोड शेडिंग सेल होती थी। आज तो अल्लाह ताला का फजल नहीं, खसारे में ठीक है, खसारे में मैं मानता हूँ खसारे में, लेकिन बेहतर तो है ना। ये थोड़ी जला मची हुई है, वो बहुत बुरे हालात। मेरा सवाल वही है कि इलेक्शन में कौन सा स्लोगन ऐसा जो मियां शहबाज शरीफ लेके जाएंगे अवाम में, या मियां नवाज शरीफ लेके जाएंगे अवाम में। नौजवानों को कर्जे देने की बात की, सबसे जो बड़ी अट्रैक्शन थी पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए, गरीब नौजवानों के लिए, क्योंकि उससे पहले ये समझा जाता था कि बड़ा मुश्किल काम है, वो कर्जे कहीं पे भी नहीं मिले गरीबों को। नौजवान वहीं के वहीं हैं। लैपटॉप्स आपने लाहौर में बांट दिए, आपने 2-4 जाके इस्लामाबाद में बांट दिए। लैपटॉप बांटने से आप बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर सकते। नौजवानों को जो कर्जे फराहमी की बात थी, मैं मरियम नवाज में समझता हूँ बड़ा अच्छा ये इकदाम था, लेकिन उनको भी हटा दिया गया और वो स्कीम वहीं की वहीं रही। कोई ऐसी स्कीम हमारे ऐसे है सिस्टम के देखें, वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी है इसलिए हटा दें, ये काम ना करें। काम जो भी करता है उसे करना चाहिए, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर के लिए सब भी उसके बेटे हैं, भाई हैं। देखें ये बात जो है ना, एक ये बुखारी साहब आप ज़रूर मान जाएं कि पाकिस्तान में बेहतरी है। आज पाक चीन ने एक मुआहदे के तहत इतना बड़ा मनसूबा है, वहाँ पे इतनी बड़ी जो है वो बंदरगाह बन रही है और इसमें आगे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी, आप यकीन रखें। ये बातें हमारी रिकॉर्ड में हैं और ज़रूर बेहतरी आएगी। इससे बड़ी मेहनत जो मैं पंजाब की बात करता हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर जितनी मेहनत कम ही कोई बंदा कर सकता है, बाहर के मुल्कों में करते हैं। सिर्फ थोड़ी सी बात आगे लेके चलता हूँ। ये बात सुनने में है कि मियां शहबाज शरीफ साहब इतनी मेहनत करते हैं कि अगर मियां तारिक साहब को टाइम चाहिए महीने का तो 6 महीने के बाद जाकर उनको टाइम मिलता है, वरना हमदा शहबाज साहब सारा लंबा जो मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं जब से MPA हूँ, किसी चीफ मिनिस्टर को जिस दिन मैं मिलने का फैसला करता हूँ वो उसी दिन मिल जाता है, इसलिए कि मिलने का कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या मुझे उन्हें मिलने की जरूरत है या नहीं। पार्लियामेंट में वो चक्कर लगाते हैं, कब नहीं आते हैं जब जरूरत होती है। मतलब
ایک کسٹوڈین ہے ہاؤس کا اور اس کو آپ سمجھتے ہیں. آپ نے 6 بار ایم پی شپ دیکھی ہے میاں صاحب, آپ نے بھٹو صاحب کو بھی دیکھا ہے, آپ نے وائس صاحب کو بھی دیکھا ہے, سارے چیف منسٹر اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تھے, پرویز علیہ صاحب بھی آتے تھے. میاں شہباز شریف صاحب کے اتنے میرے ساتھ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بجلی کے بارے میں جو مرکز کا ہے, آپ مجھے مرکز کے سارے سوال کر رہے ہیں. یہی سوال شہباز شریف کے پاس ہوتے ہیں, وہ بیچارہ ادھر بھی جا کے کام کرتا ہے, ادھر بھی کرتا ہے. جو کوشش اور محنت اس دور میں ہوئی ہے یہ پاکستان بس وہ کچھ پارلیمنٹیرین کی بھی خواہش ہوتی ہے, اور لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ضرورت تھی. ابھی کافی ایشو جو ہیں وہ سالو ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اوپر ہے. صاف پانی کی ضرورت ہے تو وہاں پہ دیا جاتا ہے, اور کافی ڈیولپمنٹ وہاں پہ دی گئی ہے. اس بات میں دیکھیں میں اپنے چھوٹے چھوٹے منصوبے دیکھتا ہوں. گجرانوالہ بائی پاس بنایا, یہ کتنی دیر میں مکمل ہوا؟ کوئی اور حکومت نہیں تھی اتنی دیر میں یہ منصوبے کھڑے کر سکتی ہے. آپ لاہور میں دیکھیں اتنے منصوبے بن گئے ہیں. ہمارے یہ گجرات میں جو شاہین چوک ہے اس کے اوپر برج بنا ہے, 3 4 6 مہینے میں کھڑا ہو گیا. یہ کسی بندہ کوئی پیچھے ہے تو کھڑا ہوتا ہے. یہ جو میٹرو بس والے منصوبے ہیں, کوشش انسان کرتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کسی غریب کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو جو تاثرات شہباز شریف کے چہرے کے اوپر ہوتے ہیں, میں بھی اپنی کانسٹیچوینسی کے لیے میں غریبوں کے لیے تڑپتا ہوں. میں نے کبھی کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا. یہ سمجھے نا کہ اس کے پاس بہت ووٹ آئیں گے, یہ غریب سے زیادتی کر لے, قطعاً برداشت نہیں. ٹھیک ہے, اگر وقت میرے پاس ختم ہونے والا ہے, اور میں چاہوں گا کہ کچھ آپ میاں طارق کی حیثیت سے نہیں, ایک سیاسی نجومی کی حیثیت سے, کیونکہ ظاہر بہت وسیع تجربہ ہے آپ کا, ہمیں اگلے الیکشن کی کچھ پریڈکشن دیتے جائیں. گجرات میں جو اگلا الیکشن, ظاہر ہے کہ اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ مسلم لیگ نون ہار جائے گی, لیکن کوئی کینڈیڈیٹ آپ کو ایسے لگ رہے ہیں آپ کے پارٹی میں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ وہ ویک ہیں, یا آنے والے الیکشن میں کچھ حالات آپ کو سخت لگ رہے ہیں ان کے لیے؟ ایک وقت تھا کہ صرف ہمارے پاس چوائس تھی کہ ہم اس کو کس کو لیں اور ٹکٹ دیں. اب لوگوں کے پاس بھی چوائس ہے. اب ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے کہ کون ہے جس کو لوگ اب پسند نہیں کر لے تو ہم ہی اسے ٹکٹ نہ دیں اور فارغ کر دیں. یہ مشورہ دیتے ہیں آپ اپنی قیادت کو بھی؟ بالکل میں دیتا ہوں, دونوں کا بھی, کہ جن لوگوں کے چہروں سے لوگ تنگ آ گئے ہیں, جنہوں نے پبلک کو سرو بالکل نہیں کیا اور لوگ بیزار ہیں ان سے, انہیں چاہیے کہ پارٹی چھوڑ کے کوئی اور کسی اچھے ورکر کو ٹکٹ دے تاکہ وہ الیکشن اپنا نکالے. اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ سچی بات کرنے میں اور مشورہ دینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میرے بارے میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتا یا اس کی کانسٹیچوینسی میں کوئی ویلیو نہیں رہی تو مجھے بھی چینج کر دینا چاہیے. اور جو لوگ چینج کر دیتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ضرورت ہے کچھ؟ وہ دیکھ لیں گے نا, ان کے پاس کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں. مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کیا حال ہے, میں نے کہا میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کہتے ہیں آپ کی کانسٹیچوینسی کا, میں نے وہ تو لوگوں کو. ویسے معلومات کے ساتھ نہیں ہے سر, میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہے. اگر ان کے پاس کچھ ہوتا, ان کے پاس رپورٹس ہوتی, ڈسٹرکٹ کی ڈائریز ان کے پاس ہوتی, تو جس طرح کے یہ لوکل باڈیز الیکشن میں جو فیصلے ہوئے ہیں ہر ضلع میں, میرے خیال میں یہ فیصلے نہ ہوتے. اور آپ گجرات کی بات کر لیں, آپ جیلم کی بات کر لیں, حمدہ شہباز اور پیج پہ ہے, میاں نواز شریف صاحب اور پیج پہ ہے. ہر ضلع میں نون لیگ کا کم از کم جو ہوم ورک تھا وہ مکمل نہیں تھا. تو لگتا یہ ہے کہ شاید آپ لوگ بھی وہاں جا کے میاں شہباز شریف صاحب کے پاس جا کے اپنے ڈیولپمنٹ کے کام جا کے لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. حقیقت جو ہے, جو اصل چہرہ وہ قیادت کے سامنے پارٹی کا کبھی نہیں آیا. کیا بتا ہے, میری اور آپ کی باتیں شہباز شریف صاحب سن رہے ہیں اور انہیں میری باتیں یاد آ رہی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ ساری زندگی تو اقتدار نے کسی کے ساتھ نہیں جانا, کیا پتا ہے کہ میں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. لیکن جو کچھ میں کرتا ہوں وہ انہیں بھی پتہ ہے. اور آپ بھی اگر ضلع گجرات سے لوگ آپ کو ملتے رہتے ہیں, یار یہ کیا کرتا ہے, لوگ جس سے بیزار ہوتے ہیں بتا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے, جو محنت اور کوشش ہماری حکومت نے کی ہے اس کا پھل بھی ہمیں ملے گا. لیکن 5 سال ہم نے سننے میں یہ آیا کہ ٹکٹس لینے کے لیے آپ کی کارکردگی جو ہے وہ زیادہ ضروری نہیں ہے. 16 میں ٹکٹ لینے کے لیے حمدہ شہباز کی خوشنودی ضروری ہے.
اور وہ مرکز میں ظاہر اوپر جو بیٹھی ہے میاں صاحب کی کچن کیبنٹ، ان کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے۔ قریشی صاحب آپ جس سے بات کر رہے ہیں، جتنے میں نے الیکشن لڑے ہیں میرے ٹکٹ کے خلاف کسی نے درخواست نہیں دی، یہ ریکارڈ ہے بس، مجھے باقی کیا میرے خلاف آج تک کسی ٹکٹ مانگا ہی نہیں۔ آپ جی کہتے ہیں ٹوٹ کے پیچھے ہے، لیکن دوسرے لوگ جو بیچارے جہاں پر لوگوں کے پاس اور چوائسز ہیں اور اچھے اچھے لوگ پارٹی کا لائن ورکر جو ہے وہ پیچھے چلے گئے، تو آپ باہر تو چھوڑتے ہیں، اسمبلی میں بھی تو لوگوں کی کارکردگی ہے کہ ہم فلور آف دی ہاؤس کیا کرتے ہیں، یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کا۔ آپ کسی فرض کیا پارٹی ہیڈ نے کسی کو ٹکٹ دیا، اسے وہ لوگوں نے ووٹ ڈال دیے، نون کے نام پہ وہ بن گیا، اب تو کارکردگی اس میں تو کچھ کرنا ہے نا، سارا کچھ پارٹی نے تو نہیں کرنا۔ میاں صاحب معذرت کے ساتھ 6 بار ایم پی اے شپ یہ کوئی چھوٹی سی اچیومنٹ نہیں ہے، مطلب اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو یہ پارلیمنٹیرین سیاست میں، جمہوریت میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک بندہ کسی بھی فلور پہ آزاد کھڑا ہوتا ہے، الیکشن جیت جاتا ہے، وہ بندہ جو اسمبلی میں جا کے اپنا بھرپور رول ادا کرتا ہے، جو اپنی کانسٹیچوئنسی میں بھرپور کام کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، اس کے لیے ایک فلیگ ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتاؤں جو لوگ ایم پی ہیں نا، ہم کھلے دل سے اپنی اسمبلی میں بھی جا کے بات کرتے ہیں، ہم اپنی جو اپنے دل میں اپنی رائے ہے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں، باقی چیزیں کچھ ان کے لیول پہ ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں بالکل۔ دیکھیں اب میں کامن ویلتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، پورے ایشیا کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں انٹرنیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی ممبر ہوں، سی پی اے کا میں ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب جو مجھے عزت ملی ہوئی، میں تو نہیں سمجھتا کسی اس طرح اگر آپ بات کرتے ہیں وہ اپنی اپنی مرضی کی بات ہے، انہیں جس کی ضرورت ہے اس کو لے آئیں۔ لیکن سر پارٹی میں دیکھیں جو بندہ بھی ایم پی اے بنتا ہے اس کی ہر خواہش ہر بندے کی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ کام کرنا چاہتا ہے یا ایک بندے میں ہے ایبلٹی کام کرنے کی تو اس کو اس کے معیار کے مطابق اگر ڈیزگنیشن دیا جائے تو میرے خیال میں اس میں مطلب اگر دیکھتے ہیں ریلوے کی منسٹری ایک بھائی کے پاس ہے، ہیلتھ کی منسٹری صوبے میں دوسرے بھائی کے پاس ہے، تو یہ کیا اتنی بڑی مجبوریاں قیادت کی نہیں ہوتی؟ قیادت جو فیصلے کرتی ہے وہ اپنی جرات کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اتنے عرصے سے چل رہے ہیں یا جن کے پاس ایکسپیرینس ہے، ان کے ایکسپیرینس سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ ایک بندہ میں اگر بھرپور کام کر رہا ہے تو اگر اس کو صوبے کی سیٹ دی جاتی ہے تو صوبے میں شاید اس سے بھی بہتر کام کر سکے، تو یہ کون سی قیادت ہوگی جن کو کسی کا حل نظر نہیں آ رہا؟ بس کچھ معاملات اس قسم کے ہی ہے، آپ کو پتہ ہے میں بھی اتنا نہ وقت نکالتا ہوں، نہ کسی کے پیچھے جا کے کہنے والا ہوں کہ ضرور یہ کام کر۔ یہ بات جو میں نے پہلے کسی لابی والی یہ لابی یہاں پہ اگر میاں صاحب آ جاتی ہے کہ میاں صاحب اگر اکیلے ہیں، اگر میاں صاحب کے ساتھ میں لابی ہوتی ہے، اگر آپ شباشی صاحب کے جب ملنے آتے ہیں رائے گنج میں تو اگر آپ کے پیچھے 10 ایم پی یا 4 ایم این اے ہوتے تو میرے خیال میں پھر وہی حال ہوتا ہے جو مطلب ہے کہ جیسے جیسے وزیر بنے ہوئے ہیں ایک جھنڈا جو میاں طارق صاحب کی گاڑی پہ بھی لگا ہوتا۔ مجھے ویسے ایمانداری کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں سچی جو بات ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایم پی اے بہت مضبوط ہے، اور ایم پی اے ہونا ہی کافی ہے جو لوگ ہمیں الیکٹ کرتے ہیں، باقی جو جس طرح آپ نے کہا وہ پارٹی کی مرضی ہے، جس کو چاہتی ہے اس کو بنا لے، میری کوئی خواہش نہیں بالکل۔ اگلے الیکشن کے لیے اپنے حلقے کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو اگر کوئی آپ پیغام دینا چاہے؟ وقت کی ضرورت ہے کہ آپ پاکستانی کمیونٹی کو اویئر ہونا چاہیے، ہمیں سوسائٹی میں ایک دوسرے کا بھلا سوچنا چاہیے، ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی مخالفتوں کو نظر انداز کر کے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو لے کے ہم تھانہ کچہری میں جاتے ہیں ہم اسے سوسائٹی میں ختم کر سکتے ہیں، اسے ختم کریں اور پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ہم ایسی سوسائٹی قائم کریں کہ جس کی وجہ سے ہر پاکستانی کو دوسری قوم عزت کی نظر سے دیکھے۔ آج وقت کی ضرورت ہے، اگر پاکستانی سوسائٹی اویئر ہو جائے، ایک دوسرے کا بھلا سوچنے لگ پڑے، میں سمجھتا ہوں کسی کی کوئی جرت نہیں کہ پاکستان کی عوام کے حقوق کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرے۔ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ یہ تھے جناب میاں طارق محمود ایم پی اے گجرات ڈنگا سے ان کا تعلق۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔